نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں آیات پڑھ کے سنا لوں، پھر اس پہ کچھ گفتگو کرتا ہوں، لیکن یہ موضوع بہت وسیع ہے، میں صرف اشارے کر پاؤں گا، تفصیلی گفتگو ہے خیر اس میں ہے بھی، تو جن جن کو دلچسپی ہو تو وہ ان حضرات کی تحریریں پڑھیں جنہوں نے سود پہ کام کیا ہے، یعنی ایک نقطہ نظر دوسرا نقطہ نظر، یہ میں تفصیل میں جاؤں گا تو تھوڑا تھوڑا اس کا اشارہ کرتا چلا جاؤں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین یاکلون الربا، جو لوگ ربا کھاتے ہیں، ربا قرآن مجید کی اصطلاح ہے، اردو میں ہم اس کو سود کہتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، نہیں کھڑے ہو سکیں گے مگر اس کی مانند جس کو شیطان نے مس کر کے مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یعنی ان کا یہ انجام اس لیے ہوگا کہ ان کا قول یہ ہے، وہ کہتے یہ ہیں کہ سود بھی بیع ہی کی طرح ہے، ربا جو قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا کہ بیع جو ہے وہ ربا کی مانند ہے، ربا بیع کی مانند ہے، کہ بیع کا معنی ہے خرید و فروخت، یہ جو تجارت ہے، تجارت کہہ لیں کہ تجارت میں کیا کرتا ہے ایک تاجر کہ ایک مال خریدتا ہے اور نفع میں اس کو بیچتا ہے، تو جو مال جتنے میں اس نے خریدا اس مال پہ نفع دے کے اس نے آگے بیچا، چنانچہ یہ جو اضافی نفع حاصل کیا ہے یہ تجارت میں تو جائز ہے، لیکن اگر کسی نے قرض دیا ہے کسی کو اور اس پہ اس نے متعین نفع اپنے لیے طے کر لیا ہے کہ میں اتنے اضافے کے ساتھ آپ سے یہ واپس لوں گا، تو یہ ہو گیا ربا جسے ہم سود کہتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے۔ تو اس کی تشریح بتائی کہ یہ مخبوط الحواس اس لیے ہوں گے تجارت کے نفع کو سرمایے کے نفع کے جیسا بتاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کے نفع کو تو جائز قرار دے دیا، حلال کر دیا، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور قرض پر دیے ہوئے رقم پر اضافی لینے کو حرام قرار دے دیا۔ ہاں جی، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، پس جس کے پاس اللہ کی یہ نصیحت پہنچ گئی، فَانْتَهَا، پس وہ باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَف، تو جو پیچھے کا معاملہ ہے وہ جو گزر گیا سو گزر گیا، یعنی اس پر اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک سسٹم کے اندر جیا اور جیسا کرتا ہوا اس نے سسٹم کو دیکھا ویسے ہی اس نے بھی جاری رکھا، لہٰذا اسے منع کرنے والا کوئی نہیں آیا، اس کے تک اللہ کا حکم نہیں پہنچا، تو اس لیے اس پر کوئی مواخذہ اس سے نہیں ہوگا۔ البتہ اب اللہ کا حکم بھی آ گیا، اللہ کے رسول نے اس کو پہنچا بھی دیا، اب اگر کسی نے یہ کام کیا تو اس پر اس کا مواخذہ ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ ہے اللہ کے سپرد، اللہ اس کے ساتھ جس طرح کا معاملہ کرے گا، ظاہر ہے کہ اللہ زیادتی نہیں کرے گا، ناانصافی نہیں کرے گا، اور اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر یا اس کا معاملہ اس کی نیت کے مطابق ہوگا۔ وَمَنْ عَادَ، لیکن جس نے اس حکم آنے کے باوجود قرض پر سود لیا، یہ لینے والا مسئلہ ہے، دینے والا نہیں ہے، جس نے قرض پر سود لیا یعنی کسی کو قرض دیا اس پر اضافی طلب کیا اور اس طرح سے اس کا معاملہ طے ہوا کہ آپ 100 روپیہ سال کے بعد 110 120 200 300 جتنا بھی ہے یعنی یہ دیں گے، تو دیا اس نے 100 ہے، لیا اس سے زائد ہے، تو یہ ہو گیا، اب اس کو جاری رکھا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ ہیں اصحاب النار، ہاں جی، زندگی انہوں نے جہنم بنا دی ہے ان لوگوں کی جو بیچارے قرض لینے پہ مجبور ہیں، تو خود اپنے لیے وہ جہنم خرید رہے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا آگے دستور بیان ہوا، یمحق اللہ الربا، جی اللہ تعالیٰ سود کو تو مٹاتا ہے، جی سود پر جو معیشت چلتی ہے، قرض پر اضافی پیسے لینے کا، تو اس کو تو مٹاتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات پر جو معیشت استوار ہوتی ہے جی اس کو وہ نشو و نما دیتا ہے، بڑھاتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، تو یہ جو سود وصول کرنے والے ہیں
یعنی قرض دے کر اس کے اوپر اضافی لینے والے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ کفار اور اثیم۔ کفار کا معنی اللہ کے حکم کی بہت زیادہ خلاف ورزی کرنے والے، اور اثیم کا معنی ہے یعنی حقوق پامال کرنے والے۔ تو جو حقوق پامال کرنے کے جرم میں لت پت ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مال سے غریبوں کا خون چوستے ہیں، ان کی معیشت کا بیڑا غرق کرتے ہیں، ان کے لیے زندگی گزارنے کی سہولتیں چھین لیتے ہیں، ان کی معیشت کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھلا اللہ محبت کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور یہ ہیں کفار اور اثیم۔ کفار یہ کافر کا وہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے فعال کے وزن پر نا کفار، اور اسی طرح سے اثیم۔ اثیم جو ہے وہ جس طرح فعیل کے وزن پر ہے کہ جس کے اندر یہ خامی مستقل پائی جائے۔ اثیم اسم سے ہے جی، اور اسم کا معنی ہے حق تلفی، کہ لوگوں کے حقوق پامال کرنا اور ان کی زندگیوں میں سے آسودگی چھین لینا، اور ان کو آسانیاں مہیا کرنے کی بجائے جی ان کو مشکلات میں مبتلا کرنا، یہ حقوق سے محروم کرنا، یہ ہے اثیم، یعنی جن کی عادت ہی یہ بن گئی ہے، جو یہ کاروبار کرتے ہیں سود پر لوگوں کو رقم دینے کا۔ تو حضرات یہ ہے اس کا ترجمہ، تھوڑی کی ہے میں نے ترجمانی، اور لیکن اس کا مضمون بڑا وسیع ہے۔ اس مطلب موقع پر اتنا ہے، اتنے پہ اکتفا کریں۔ اگلی آیات آئیں گی تو میں اس پہ مزید گزارشات پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔